نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم اس سے پہلے 27ویں پارے تک اردو ترجمہ مکمل کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ 28واں پارہ شروع کریں گے۔ اس میں 20 رکوع ہیں، 10 رکوع انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہمارے جتنا آپ ہو سکتا ہے آپ بھی نیکیاں کمائیے، میں بھی نیکیاں کماتا ہوں، اور دوسروں کو بھی نیکیاں کمانے کی دعوت دیجیے۔ ایک حروف قرآن کا جب ہم ایک حروف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی الف لام میم جب ہم پڑھتے ہیں تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ یہ ایک نہیں بلکہ 3 حروف ہے، الف کے 10 نیکیاں، لام کے 10، میم کے 10، اس طرح 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی شیئر کریے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور جتنے لوگ آپ کے طرف سے شیئر ہوں گے اتنے پورے جب یہ نیک اعمال میں داخل ہوں گے یا ہمارے گروپ میں شامل ہوں گے، پوروں کا ثواب آپ تنہا کو ملتا ہے، اور وہ پوروں کا اور آپ کا بھی ثواب مجھے ملتا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ بے شک اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کر بیٹھے، یعنی بعض لوگ کیا ہیں، بعض لوگ ہمارے بھائیوں میں سے ایسا آتا ہے بیوی کو ماں وغیرہ بولنے کا حکم نہیں ہے، بہت سخت وعید ہے، بیوی کو ماں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کا ذکر ہے، غور سے سنیے۔ اور جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کر بیٹھے ہیں اور ان کی مائیں نہیں ہیں، یہ اپنی بیویوں کو ماں سمجھتے ہیں، ماں کہتے ہیں، یہ مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بے شک بری اور نری جھوٹ بات ہے، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے ہیں، بیوی کو ماں بنا دیے ہیں، اگر کہہ رہے ہیں ماں کہہ رہے ہیں تو ان پر لازم ہے۔ یہاں پر اللہ کا جو ہے، دیکھیے اب یہاں اللہ تعالیٰ سختی کر رہے ہیں یہ چیز کو، ان پر لازم ہے ایک بردہ آزاد، ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا ان کو، جو قید ہوتا ہے، یعنی تو قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگائیں، کسی کو ایک دوسرے ہاتھ نہیں لگانا ہے، پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اور ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، پھر جسے یا نہیں تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے تو 2 مہینے تک اس کو روزے رہنا پڑے گا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، جب تک اس کو ہاتھ لگانا نہیں ہے۔ پھر جس سے روزے بھی نہ ہو، اور یا نہیں تو آتا ہے کہ 2 مہینے تک روزے رہنا ہے۔ پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکیں تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھریں، یا روزے نہیں رہ سکتے تو 60 ممبر، 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی حدیں، جو حد پار کرتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب رکھیں۔ بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، ذلیل کیے گئے، جس سے ان سے اگلوں کی ذلت دی گئی تھی، اس طرح ان کو بھی ذلیل کیا جائے گا۔ اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتارے ہیں،
اور کافروں کے لیے خاری کا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر ان کے کوتکوں کو، ان کی جو حجتوں کو جتا دے گا، بتلا دے گا۔ اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے ہیں۔ جو کرنے والے گناہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کو ایسا نہیں ہے، وہ سب یاد رہے گا۔ اور اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے ہیں، اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے۔ 3 آدمی جو کہیں سرگوشی کر رہے ہیں، پلان بنا، تو چوتھا اس کے اندر شامل ہے شیطان۔ اور 5 کی تو وہ چھٹا ہے، اگر 5 آدمی کر رہے ہیں تو چھٹا شیطان شامل ہے جو اس کے اندر، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں وہ ساتھ ہے۔ پھر انہیں قیامت کی بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشورت سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہی کرتے تھے؟ بری باتوں سے، برے چیزوں سے منع کیا گیا تھا، لیکن کفار وہی کرتے ہیں۔ جس کی ممانعت ہوئی، یعنی جس کو نہیں کرنے کا حکم دے وہی کرتے ہیں، جس کو منع کیا گیا تھا وہی کرتے ہیں، اور آپس میں گناہ حد سے بڑھنے لگتے ہیں اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا کراتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا ہمارے اس کہنے پر۔ اللہ کو بولتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، ہم بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں ہو رہا۔ انہیں جہنم بس ہے، اللہ تعالیٰ کریں ایک وقت ہے، وہ وقت کے بعد پتہ چلے گا، اور وقت جانے کے بعد واپس تو نہیں ملیں گا ان کو۔ جب گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اللہ سے معافی چاہیں گے، دوبارہ دنیا میں بھیجو بولیں گے، سب ہتھ کرنے چلائیں گے، لیکن وہ ہونے والا نہیں۔ اور جو اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر عذاب کیوں نہیں کرتا، انہیں اللہ کہتا ہے انہیں جہنم بس ہے، اس میں دھنسا دیے جائیں گے، تو کیا ہی برا انجام ہوگا ان کا۔ اے ایمان والو، تم آپس میں مشورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی ہمت نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اور شیطان کی طرف مت جاؤ، اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج دے اور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایمان والوں کا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بے حکم خدا کے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والوں، جو تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہارے ایمان والوں کے ساتھ ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دو۔ سرکار سے بات کرنا ہے تو کچھ صدقہ دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور بہت ستھرا ہے۔ پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنے مہر سے تم سے رجوع فرمائی تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنو، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسی بستیوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب آیا، اور نہ تم میں سے نہ ان میں سے وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے تھے، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بعض لوگ کیا جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں تاکہ سامنے والے کو امپریس کرنا، سامنے والے کو منانا، اس بارے میں آ رہا ہے۔ بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانا اچھی بات ہے نہیں، بہت بری بات ہے۔ انہوں نے اپنی قسمتوں کو ڈھال بنا لیا، اپنی قسمت کو جگانے کا ڈھال بناتے ہیں قسم تو اللہ کے راہ سے روکا تو ان کے لیے خاری کا عذاب ہے۔ اللہ کے راہ سے روکتے ہیں قسمہ کھا کر تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ کام نہ دیں گے، وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا تو اس کے حضور میں ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسی تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، وہاں پر بھی قسمیں ایسی کھائیں گے۔
جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، سنتے ہو بے شک وہی جھوٹے ہیں، قسم کھاؤ یا مت کھاؤ وہ جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان غالب آ گیا ہے تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، شیطان نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا۔ وہ شیطان کے گروہ ہیں، وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہیں۔ سنتا ہے بے شک شیطان ہی کا گروہ ہار میں ہے، جو شیطان کا گروہ وہی ہارے گا، وہی ناکامیاب ہوگا۔ بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہوں گے۔ اللہ ان کو لکھ دیا ہے کہ ضرور ایمان والے اور رسول کو ماننے والے ان پر غالب آئیں گے۔ بے شک اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر، کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہو۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی رہے گا اور اللہ سے راضی رہیں گے۔ دیکھیے ایمان والوں سے اللہ راضی رہے گا، ایمان والے بھی اللہ سے راضی رہیں گے، جنت ایسی چیز دی جائیں گی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ کی جماعت ہے، کامیاب ہوگی وہی جو اللہ کی جماعت ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ سورہ حشر مدنی ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے، اور تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے خلے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ تو عبرت لو اے نگاہ والو، اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان سے گھر اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرما دیتا تھا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پھٹے پڑے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دور رہے بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جو درخت تم نے کاٹے یا ان کے جڑوں سے قائم چھوڑے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو، اور ان سے تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں اللہ اپنے رسولوں کو خوابوں میں دے دیتا، اللہ اپنے رسولوں کے خوابوں میں دے دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں کے لیے، کہ تمہارے اغنیا کا مال نہ ہو جائے۔ اور جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی وہ لو، جس سے منع فرمائے دور ہو جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے ہی سچے ہیں، اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان پر گھر بنا لیا تھا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر گئے، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے ہیں، اور اپنی جانوں پر ان کی ترجیح دیتے ہیں، اپنی جانوں سے زیادہ ان کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچ جاتے ہیں، اپنے نفس کی لالچ سے وہ بچ جاتے ہیں، لالچ سے نہیں پڑتے، تو وہی کامیاب ہیں۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ تھا۔ اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا، اللہ تعالیٰ کا، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے بھائیوں کو کافر کتابیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کی نہ مانیں گے۔
اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. کیا کہتے ہیں وہ لوگ فاسق لوگ؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ کو گواہ ہے کہ وہ بولیں گے وہ، لیکن وہ جھوٹے ہیں. جیسے لڑائی کا وقت آئے گا فاسق لوگ بھاگ جائیں گے. وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر لڑائی ہو تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سرکار سے کہتے ہیں آخر دو جہاں تک وہ جھوٹے ہیں، فاسق ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے. نکالے گئے تو نکلتے نہیں، ہم تمہارے ساتھی سے بولتے ہیں یقین دلانے کے لیے. اور جب لڑائی ہوتی ہے تو مدد نہیں کرتے، فاسق ہیں وہ، بھاگ جاتے ہیں، مدد نہ کریں گے. اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور، اگر ان کی مدد کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ایسے ہوتے ہیں منافق. مدد نہ پائیں گے، بے شک ان کے لیے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں. یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے، مگر خلاف بند شہروں میں پیچھے آپس میں ان کی آنچ سخت رہے گی. تم انہیں ایک جتھا سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہیں. آخر دو جہاں سرکار پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاسق کیا ہے؟ ایک جتھا ہے، ایک گروہ پر ایک دل سمجھیں گے، لیکن ویسے نہیں ہے. وہ ان کے دل الگ الگ ہیں. یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں. ان کی سی کہاوت ہے جو ابھی قریب زمانے میں سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکا اور ان کے دردناک عذاب ہے. شیطان کی کہاوت، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں. شیطان کیا ہے؟ پہلے کفر کراتا ہے. جیسے کفر کرتے ہیں اس کے بعد میں تم سے الگ ہوں، کیونکہ ایمان چلے گا ان کا. شیطان کا کام ہی بھٹکانا ہے. اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے. تو ان دونوں کا انجام، اب بولتا ہے کہ اللہ ہی جہاں کا، پہلے تو بھٹکا دیا، بعد میں بولتا اللہ ہی جہاں، دونوں جہاں کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ان دونوں کا، جو فاسق اور شیطان، دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہمیشہ رہیں گے. اس میں رہے اور ظالموں کی یہی سزا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ وہ اس کے آگے کیا بھیج رہا ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں. وہی فاسق ہیں اور وہی دوزخ والے ہیں. اور جنت والے برابر نہیں، دوزخ والے جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جنت والے ہی مراد کو پہنچیں گے. اور ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے، اللہ تعالیٰ کہہ دیکھیے یہ ہمارے آقا دو جہاں کے، جہاں پر یہ قرآن اتارا گیا، کسی میں وہ طاقت نہیں تھی کہ جو قرآن کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ برداشت کرے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں فرما رہے ہیں اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا ہو. پہاڑ بھی جھک جاتا، پاش پاش ہو جاتا ہے اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچ کے دیکھو اس کے بعد کیسی چیز ہم کو ملی ہے. وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اچھے اور برے، ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے. وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا ہے. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک بادشاہ، سلامتی دینے والا ہے، امان بخشنے والا ہے، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا ہے. اللہ کی پاکی ہے ان کے شرک سے. اللہ پاک ہے، شرک سے پاک ہے. اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے، یعنی اللہ پاک ہے. جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ بھٹک رہے ہیں. وہی ان کے شرک سے وہی پچھتائیں گے. وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا. اسی کے ہیں سب کچھ اچھے نام. اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. آسمانوں میں زمین جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. جھاڑ پہاڑ پتھر، آسمان، ستارے، تارے، ہر چیز. اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے. سورہ ممتحنہ مکے میں نازل ہوئی. اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو درست نہ بناؤ۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، حالانکہ وہ منکر ہیں اس کے حق میں جو تمہارے پاس آیا۔ گھر سے جدا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انہیں ان پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہتے ہو تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو اور اس میں خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تم میں جو ایسا کرے گا بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک جائے گا اگر تمہیں بہک جائے گا۔ یعنی بعض ایسے فاسق ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہم دل کے باتیں بتا دیتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں میں جا کے بولتے ہیں کہ ہم راز لائے ان کا بول کے۔ یعنی یہ لوگ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کو راز نہ بتاؤ اپنا، تو تمہارے دشمن ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ تمہارے دشمن ہیں، اپنے میں رہ کے اپنے دشمن رہتے ہو، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد، آخرت میں نہ ہمارے رشتے آئیں گے کام نہ ہماری اولاد۔ قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دیا جائے گا اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک تمہارے کام اچھے کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھ والوں میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ سے کہنا یہ تھا ضروری، مغفرت چاہتا ہوں اور میں اللہ کے سامنے تیری کسی نفع کا مالک نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لاتے ہیں اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کے امیدوار ہو، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیاں سرانے والا۔ قریب ہے کہ اللہ تم میں سے ان سے جو ان میں سے تم سے دشمن ہیں دوستی کرا دے، اور اللہ قادر ہے اور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے۔ دین میں اگر کوئی نہیں لڑ رہا ہے تو ان سے مل سکتے ہیں، اپن دوستی رکھ سکتے ہیں۔ اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ کرو۔ بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اور کوئی کسی کو گھر سے نہیں نکالا، ایمان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایمان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑتے ہیں، یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے میں مدد کی، ان سے دوستی کی، ان سے نہ ملو۔ اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں۔ اگر کوئی ان سے دوستی کرے گا تو ایمان والوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، ایمان والوں کو ستاتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی دوستی کرے گا تو وہی ستمگار ہے اپنے آپ کا، وہی اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو۔ کوئی عورتیں جب چھوڑ کر اب گھر چھوڑ کے اسلامی لوگوں کے پاس آتے ہیں، ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو ان کا امتحان کرو۔ اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو، اگر ان کا امتحان لینے کے بعد اگر وہ ایمان والے جب معلوم ہوتے ہیں تو انہیں کافروں کو واپس مت کرو، ان کو واپس نہ دو۔ ایمان والیاں ہیں وہ کافروں سے چھپ کر آئیں تو ان کا امتحان لو اور واپس کافروں کو مت دو ان کو۔ انہیں حلال ہے نہ وہ انہیں حلال، وہ کافروں کے حلال نہیں ہے نہ کافر ان کے لیے حلال ہوتے ہیں۔ اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو نکاح جو ان کا خرچ ہوا۔ اب ان کے کافروں کو کچھ ان کو دے دینا، دے دے کے عورتوں کو چھڑا لینا ان سے، جو ان کا خرچ ہوا تھا نکاح میں۔ کافر جو خرچ کر رہے تھے وہ کافروں کا پیسہ دے دو اور عورتوں کو لے لو۔ اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، اس کے بعد آپ ایمان والے عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔
جب ان کے مہر انہیں دو اور کافرنیوں کا نکاح پر جمع نہ رہو، جو کافرنیاں ہوتے ہیں ان سے نکاح مت کرو، اور مان لو جہاں تمہارے خرچ ہوا، ان سے جو جہاد میں جو مال خرچ ہوا وہ لے لے کے ان کو واپس کر دو، اور کافر مانگ لیں گے جو انہوں نے خرچ کیا، یہ اللہ کے حکم ہے جو تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں تو پھر تم کافروں کو سزا دو۔ تو جن کی عورتیں جاتی رہیں تمہیں غنیمت ہے، اسے انہیں اتنا دے دو جو ان کا نکاح ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر ایمان لائے ہیں۔ اور نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں، اس پر بیعت کرنے کو اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور نہ چوری کریں گے، اور نہ بدکاری، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، اور نہ وہ بہتان لائیں گے جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع اور ولادت میں اٹھائیں گے، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گے تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت میں آس توڑ بیٹھیں گے جیسے کافر آس توڑ بیٹھے خبروں والوں سے۔ یہ سورہ صف مدنی ہے، اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے؟ کسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو، خالی بولتے ہیں کرتے نہیں، تو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، اور گویا وہ عمارت ہے رانگا پلائے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر آیا ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں بتاتا۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتابوں کی توریت کی تصدیق کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں اے نبی، بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر آیا ہوں کہہ دیا ہے، اور پہلی کتابوں کی توریت کی تصدیق کرتا ہوں، اور ان رسولوں کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے۔ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے جو رسول ہیں، جو کتاب، اس بھی تصدیق کریں، چلو ٹھیک ہے، پہلے کیا کریں، آنے والے ہمارے آقا کی بھی خوشخبری سنائیں وہ لوگ۔ دیکھیے کیسے اللہ کے آنے والے کے، تو یہ تو کیا معمولی بات ہے، پچھلے کتابوں کی رسولوں کی بھی تصدیق کرے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہود و نصارہ کے لیے سوچنے کی بات ہے، اب یہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے پرانے رسولوں کی اور کتابوں کی تصدیق کرے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آنے والے یعنی ہمارے آقا کو بھی احمد نام سے آیا ہے، یہ ان رسولوں کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ دیکھیے، من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک جو رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، یعنی آپ کے اور ہمارے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی خوشخبری سنائیں آپ۔ ان رسولوں کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے یہ کھلا جادو ہے۔ پھر یہ لوگ بولے کھلا جادو ہے، کون؟ یہود و نصارہ کہہ رہے کھلا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور وہ ظالم لوگ راہ نہیں پاتے اللہ کا، چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دے، اپنے منہ سے پھونک کر بجھانا چاہتے ہیں اللہ کا نور، وہ بجھنے والا نہیں، اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے، برا نہ مانے کافر وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے۔ اسلام کیا ہے؟ سب دینوں پر غالب ہو جائے گا جتنے دین ہیں، یعنی اب آپ بھی
فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ، بلکہ آپ یوٹیوب پہ مار کر دیکھیے، میں نے دیکھا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ بلکہ ہماری ہے وہ اسلام بتاتے ہیں. دیکھیے آپ اسلام ہی ہے. اور یہاں دیکھیے یہ 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے کو اللہ، ہمارے آقا کو اللہ نے خوشخبری کیا سنائی ہے. دیکھیے بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے. بڑے برا مانیں گے مشرک. اے ایمان والو، کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کرام نے اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم جانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ محلوں میں رہیں گے، باغوں میں رہیں گے. بڑی کامیابی ہے یہ، اور یہ تمہیں نعمتیں عطا فرمائے گا وہاں پر جو تمہاری پیاری، اور اللہ کی مدد جلد آنے والی ہے، اور فتح بھی آپ ہی ہوگے. اے محبوب مسلمانوں کو خوشی سنا دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھیے مسلمانوں کو خوشی سنا دو. اے ایمان والو، دین خدا کے مددگار ہو، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو میری مدد کریں. کون ہے؟ جب مریم علیہ السلام کو ان کے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگا رہے تھے. تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو میری مدد کریں. جب اعلان کرے تھے کہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے میری مدد کریں، حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا. اب اس میں ایک گروپ ایمان لا لیا، بالکل صحیح ہے، اور ایک گروپ نے کفر کیا. تو ہم نے ایمان والوں کو دیکھیے ان کے دشمنوں پر مدد دی تو ایمان والے دشمنوں پر غالب ہو گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.